بخاری شریف کی ایک روایت سنا کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں. دین کی روحانیت اور ہیلا میں کیا فرق ہے؟ بخاری شریف میں روایت میں مذکور ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے مدینہ شریف میں فلاں جگہ ایک ریشمی جوڑا بہت ہی خوبصورت بکتے ہوئے دیکھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کے لیے خرید کے لا دوں، اور جب باہر سے وفود آپ کی ملاقات کے لیے آئیں یا جمعہ اور عیدین کا وقت ہو تو آپ اس کو زیب دن فرمایا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، وہ ریشمی لباس تو میری امت کے لیے ممنوع ہے، مردوں کے لیے. اسے وہ شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. حضرت عمر نے گزارش کی. اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عمر وہ ہیں جن کی موافقت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل فرماتا. مجاز نبوت سے آشنا عمر، ضرور انہوں نے کچھ فرق محسوس کیا ہوگا رسول اللہ کو عیدین کے موقع پہ آنے والے وفود سے ملاقات کے موقع پہ، تبھی اس طرح کی رائے انہوں نے رکھی ہوگی کہ یا رسول اللہ بڑا اچھا جوڑا ہے، کاش آپ کے لیے لا دیتا اور آپ آنے والے وفود سے ملاقات کے وقت اس کو پہنتے. اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر یہ اس کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد وہی لباس جو بکتا ہوا دیکھے تھے عمر اور رسول اللہ سے خریدنے کی گزارش کی تھی، اللہ کے رسول اسی جوڑے کو کسی کے ہاتھ سے حضرت عمر کے گھر بھیجواتے ہیں. اب جو مقصد رہا ہو رسول اللہ کے بھیجنے کا عمر ہی کو، لیکن اس میں جو سبق ہے میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں، اور کربلا سے اس تاریخ پہ اپنے پاؤں کو ثابت رکھنے کی آپ سے دعوت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے اس ریشمی جوڑے کو حضرت عمر کے گھر بھیجا. اس زمانے میں جو ہم لوگوں کو ہیلا کا مزاج بنا ہے، دین میں جہاں شدت آئے، دین پہ عمل کرنے سے جہاں مصیبت آئے، دین پہ عمل کرنے سے اگر کوئی منفعت فوت ہو جائے تو فوراً ہم ہیلا کی راہ نکال کر کے ایمرجنسی دروازے سے دین چھوڑ کر کے باہر نکل جاتے ہیں. حضرت عمر کو رسول اللہ نے وہ کپڑا بھجوایا تھا. ہمارا جو آج کا مزاج ہے، اس مزاج کے مطابق اگر عمر کرتے تو کیا کرتے؟ کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے نا، اگر اب بھی حرام رہتا تو بھیجتے کیوں؟ کیا دلیل دیتے اس میں کہ جس وقت ہم نے کہا تھا اس وقت حرمت باقی رہی ہوگی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں حصہ نہیں. اب حرمت منسوخ ہو گئی ہوگی، احکام تو بدل رہے ہیں نا، بھی نزول قرآن کا زمانہ ہے، حرمت منسوخ ہو گئی ہوگی. رسول اللہ بھیجے ہیں، عمر پہن لیتے، نہیں پہنتے رکھ لیتے، عید کے دن پہنتے اس کو. لیکن حضرت عمر کو یہ خبر مل گئی تھی رسول اللہ کی زبانی کہ یہ اس کا لباس ہے جس کا آخرت میں حصہ نہیں ہوتا. یہ ہیلا اور بہانہ ڈر نہیں سکھاتا. عمر اس جوڑے کو لے کر کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ لباس اس کا ہے جس کا آخرت میں حصہ نہیں ہوتا ہے، اور عمر کو آپ نے کیسے دیا پہننے کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے عمر، میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم پہنو، اس لیے بھیجا تھا کہ اسے بیچ کر کے اس کی قیمت اپنے کام میں استعمال کرو. حضرت عمر کی زندگی سے دیکھا آپ نے، ہیلا کا کام اگر نکالنا ہوتا تو رسول اللہ بھیجے ہیں، پہنو. دلیل کیا دیتے کہ حرمت منسوخ ہو گئی ہوگی، پہلے منع کیا تھا، اب رسول اللہ نے بھیجا ہے. کہیے تو دلیل بھی دے دے کہ تقریر رسول بھی حجت ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ہم لوگ کوشش کریں، اور اپنے ان مشائخ کے توسط سے جنہوں نے شہادت کے فلسفہ کو اپنی زندگی میں قائم رکھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالی ہمیں فلسفے شہادت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے کہ ہمارا دین ہماری خواہش کے تابع نہ ہو، ہماری مصلحت کے تابع نہ ہو، ہماری منفعت و مصیبت سب ہمارے دین کے تابع ہو جائے. اگر ایسا کرتے ہیں تو زبان حسین زندہ باد کہے نہ کہے، آپ کے کردار سے حسین زندہ باد کی خوشبو نکلے گی. اگر شہادت کا یہ فلسفہ اور دین کو اپنی زندگی میں لازم کرنے کا تصور کربلا سے ہم لے لیتے ہیں جو کہ اصل مقصد ہے، تو ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ حسین ہمارے ہیں. اگر یہ حالت ہماری ہو گئی تو آقا حسین کہیں گے کہ یہ غلام ہمارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم جن جذبات کے ساتھ امام علی مقام اور ان کے بڑے بھائی خصوصیت کے ساتھ یہ دونوں حضرات دین پہ قائم رہتے ہیں، ان جذبات کی بھیک ہمیں عطا فرماتے ہیں، ان کے احساسات کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے.
اور ہم اپنی منفعتوں کے جال میں بندھنے کے بجائے دین کی راہ پہ مستقیم رہنے کی کوشش کریں۔ آمین آمین۔